مسلمان کے نزدیک بگ بینگ ہو یا الہات کا بنیادی کلیم یہ ہے کہ یہ کائنات کسی خالق کے ارادے اور تخلیق کے بغیر وجود میں آئی۔ ان کے نزدیک کائنات کی ابتدا بگ بینگ کے ذریعے ہوئی اور اس کے پیچھے کسی قادر و حکیم ہستی کا کوئی کردار نہیں تھا، بلکہ یہ سب محض طبعی قوانین اور مادی عوامل کا نتیجہ ہے۔ بدیہی اور عقلی حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی جدائی اور کائنات کی تشکیل محض اسپونٹینیسلی یا بلا سبب وقوع پذیر نہیں ہو سکتی۔ فلسفہ اور سائنس دونوں میں یہ ایک پرنسپل آف کازلٹی ہے کہ ہر حرکت، موشن، چینج اور ایونٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز اور موور موجود ہوتا ہے۔ اگر کسی نظام کے پیچھے کوئی منظم کرنے والی قوت نہ ہو تو وہ نظام نامکمل، بے ترتیب، ڈس آرڈر اور انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس وسیع کائنات یونیورس کا مشاہدہ کرتا ہے تو اسے ہر طرف غیر معمولی نظم و ضبط، آرڈر، ہم آہنگی، ہارمونی، بیلنس اور دقیق قوانین فطرت، لا آف نیچر کار فرما نظر آتے ہیں۔ سیاروں کی گردش، گلیکسیز کی ترتیب، گریوٹی کا نظام اور فزیکل کانسٹنٹس کی حرکت انگیز فائن ٹیوننگ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ کائنات کسی عظیم سپریم انٹیلیجنس وائس کریٹر کے علم و قدرت کے تحت وجود میں آئی ہے۔ لہٰذا ہم اس نتیجے تک پہنچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کائنات کسی تخلیق کے آغاز میں ہونے والا عظیم دھماکہ بگ بینگ اور اس کے بعد اربوں سال پر محیط مسلسل ارتقائی کاسمک ایوولوشن محض اتفاق، رینڈم چانس یا اندھی فطرت قوتوں کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ اتنا عظیم، کمپلیکس اور منظم نظام بغیر کسی ڈیزائنر اور کریٹر کے وجود میں آ جائے، یہ عقل اور منطق بنیادی اصولوں سے بعید معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ معقول اور منطقی موقف یہی ہے کہ اس پوری کائنات کے پس پردہ ایک ایسی ذات عالی موجود ہے جو پرفیکٹ نالج، انفینٹ پاور، ایبسولوٹ وزڈم کے مالک ہے۔ اسی نے اس عظیم یونیورس کو وجود بخشا، اس کے قوانین مقرر کیے اور آج بھی اسے ایک نہایت منظم، سسٹمیٹک اور حکیمانہ انداز میں چلا رہی ہے۔ یہ نظام مذہبی فلسفہ اور سائنسی اصطلاحات، سائنٹیفک ٹرمنالوجی کو یکجا کرتا ہے۔ کائنات، یونیورس، فائن ٹیوننگ اور خالق کا وجود ہم اپنی روزمرہ کے آبزرویشن میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی دھماکہ، ایکسپلوژن ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں عموماً ڈس آرڈر، ڈسٹرکشن، تباہی پیدا ہوتی ہے۔ سالہ سال کی محنت سے تعمیر کی گئی عمارتیں زمیں بوس ہو جاتی ہے، انسانی اجسام کے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں اور جو چیز بھی دھماکے کی زد میں آتی ہے وہ نقصان کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایٹمک بم، ہائیڈروجن بم، قدرتی گیسوں کے دھماکے، گیس ایکسپلوژن، شمسی دھماکے، سولر ایرپشن، سب اس حقیقت کی مثالیں ہیں کہ دھماکے عموماً نظم، آرڈر پیدا نہیں کرتے بلکہ موجودہ نظم کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، یہ کلیم کرے کہ ایک جگہ زبردست دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں وہاں عظیم الشان عمارتیں، فیکٹریاں، باغات اور مکمل طور پر منظم شہر وجود میں آ گئے، تو ہم فوراً کہیں گے یہ ایک غیر معمولی، ایکسٹرا آرڈینری واقعہ ہے اور اس کے پیچھے کوئی ذہین منصوبہ ساز، انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ضرور کار فرما ہے۔ کائنات کا حیرت انگیز نظم۔ اب ذرا کائنات، یونیورس پر غور کیجیے۔ زمین کا ڈایامیٹر 12,742 کلومیٹر ہے، سورج کا ڈایامیٹر 13,91,016 کلومیٹر ہے۔ زمین اور سورج کے ڈسٹینس تقریباً 149.6 ملین کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ اگر تھوڑا سا بھی کم ہوتا تو زمین شدید حرارت کی وجہ سے ناقابل رہائش ہو جاتی، اور اگر زیادہ ہوتا تو شدید سردی زندگی کے امکانات ختم کر دیتی۔ اسی طرح گریوٹی کی مقدار، ایٹماسفیئر میں آکسیجن اور دیگر گیسوں کا تناسب، واٹر کی منفرد طبعی، فزیکل اینڈ کیمیکل پراپرٹیز، سورج سے آنے والی توانائی، سولر ریڈیشن اور اس کی مناسب مقدار، یہ سب حیرت انگیز حد تک فائن ٹیونڈ ہے۔ یعنی حقائق کا سادہ فہم تجزیہ، انالائز، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کائنات کے قوانین کے پیچھے ایک اعلیٰ ذہانت، سپر انٹلیکٹ کار فرما ہے۔
احتمال پروبیبلٹی کا مسئلہ. فرض کیجئے کہ ریت، سینڈ، سریا، اسٹیل راڈ اور سیمنٹ کو ہوا میں اچھال دیا جائے. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ زمین پر گر کر خود بخود ایک جدید ماڈرن ہاؤس کی شکل اختیار کر لے؟ اسی طرح اگر انک کے قطرات فضا میں بکھیر دیے جائیں تو کیا وہ زمین پر گر کر علامہ اقبال کے اشعار یا کسی سائنسی کتاب کے صفحات بنا سکتے ہیں؟ روزمرہ کا تجزیہ، ایکسپیرینس اور ریزن اس امکان کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ جہاں کمپلیکس انفارمیشن اور منظم ساخت آرگنائزڈ اسٹرکچر پائی جاتی ہے، وہاں کسی نہ کسی درجے کی ذہانت، انٹیلیجنس کا ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے. فائن ٹیوننگ اور جدید سائنس. آج بہت سے سائنسداں فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ کو سنجیدگی سے زیر بحث لاتے ہیں. ان میں پاول ڈیویز، جارج گرینسٹائن، روجر پینروز، میچل ڈینسٹون جیسے نام شامل ہیں، جنہوں نے کائنات کی حیرت انگیز ترتیب اور قوانین کی باریک ہم آہنگی پر گفتگو کی ہے. بگ بینگ اور اسلامی نقطہ نظر. یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ بگ بینگ تھیوری بذات خود خدا کی وجود کی نفی نہیں کرتی. در حقیقت یہ نظریہ صرف یہ بیان کرتا ہے کہ کائنات ایک انتہائی کثیف اور گرم ابتدائی حالت، انیشیل ہاٹ ڈینس اسٹیٹ سے پھیلی ہے. تاہم بعض فلسفیانہ تعبیرات، فلسفیکل انٹرپریٹیشن جو بگ بینگ کے ساتھ جوڑی جاتی ہے، وہ اسلامی عقائد سے مختلف ہو سکتی ہے. اسلام کا بنیادی موقف یہ ہے کہ کائنات حادث ہے، اس کا ایک آغاز ہے اور ہر حادث کے لیے ایک کریٹر، محدث ضروری ہے. قرآن کریم فرماتا ہے، کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود اپنے خالق ہیں؟ لہٰذا ایک مسلمان کے نزدیک بگ بینگ ہو یا کوئی اور سائنسی ماڈل، اصل سوال یہ ہے کہ ان قوانین، لا آف نیچر کو وجود کس نے دیا، کائنات کی فائن ٹیوننگ کس نے کی، اور میٹر، توانائی، انرجی اور طبعی قوانین، فزیکل لاز کی ابتدا کیسے ہوئی؟ عقل، مشاہدہ، آبزرویشن اور کائنات کا غیر معمولی نظم اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اس عظیم الشان نظام کے پیچھے ایک قادر، حکیم اور علیم خالق موجود ہے. جب ایک معمولی موبائل فون بغیر انجینئر کی وجود میں نہیں آ سکتا، ایک کتاب بغیر مصنف کی نہیں لکھی جا سکتی، اور ایک عمارت بغیر معمار کی تعمیر نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ عظیم الشان کائنات جس میں اربوں گلیکسیز، بے شمار قوانین فطرت، لا آف نیچر اور حیرت انگیز فائن ٹیوننگ موجود ہے، کیسے بغیر کسی حکیم اور علیم خالق کی وجود میں آ سکتی ہے؟